پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، ایک ایسے وقت میں کہ جب ملٹری کورٹس کے حوالے سے راہ ہموار کرنے کے لیے پورے ملک میں سیاسی کوششیں ہو رہی ہیں، حکومت اور مختلف سیاسی جماعتیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. 3 سال کے بجائے 2 سال کی مدت پر اتفاق ہوا. پیپلز پارٹی کے بارے میں خبریں آئیں کہ یہ حکومت کی بات مانتے ہوئے وہ راضی ہو گئی ہے کہ وہ 2 سال کی مدت پر سے اتفاق کرتے ہوئے کہ ملٹری کورٹس کا قیام ان میں آ جانا چاہیے. لیکن پھر خبریں آئیں کہ کچھ چیزوں پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. ایک ایسے وقت میں کہ جب کنسنسس ڈیولپ کرنے کی تمام حلقوں کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ایک ایسے وقت میں خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، ہمارا نظام جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی اور شاید اس کی حمایت میں بیان دینے کی ضرورت تھی، خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان کیوں دیا، کس پس منظر میں دیا؟ اور اسی تقریر میں، اسی فورم پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے ان لوگوں کو ریاست ہی نے بندوقیں تھمائی تھیں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بندوقیں یہ ہم پر ہی تان لیں گے. آج دہشت گرد جن کے خلاف ہمیں ملٹری کورٹس بنانا پڑ رہی ہیں، آئین میں ترمیم کرنا پڑ رہی ہے، بل پاس کرنا پڑ رہے ہیں، یہ لوگ ان افراد کو بندوقیں ہماری ریاست ہی نے تھمائیں. یہ بیان دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے. اب خواجہ آصف صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ 20-25 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی. 25 سال پہلے کی اگر وہ بات کریں، 25-30 سال پہلے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے. کیا ان کا اشارہ اس طرف ہے یا ان کا اشارہ اس سے بھی پہلے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی طرف ہے؟ اور اگر ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی طرف ان کا اشارہ ہے تو اس میں تو پھر مسلم لیگ نون کے رہنما خود بھی ایک طرح سے ان کی حکومت کا حصہ تھے. تو خواجہ آصف صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ان کے اس بیان کی روشنی میں ملٹری کورٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی یا اس میں مزید مشکل پیدا ہو جائے گی؟ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں عرفان قادر صاحب. کسی تعارف کا محتاج نہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں، ماہر قانون ہیں. سر آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. آپ بھی قانونی ماہر ہیں اور ان معاملات پر بڑی گرفت رکھتی ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. آپ کو بھی ہم جان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کمیٹڈ تھے. ان کے گھر پر ڈی ایس این ڈی ہماری موجود ہے لیکن ان کا نمبر بن جا رہا ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اب شہریار آفریدی صاحب کہاں ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں. بہرحال ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ سنوانا چاہوں گا، وہ آپ سن لیجئے، پھر میں سوال رکھتا ہوں. فوجی عدالتوں کا بنانا جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ کولیپس کر گیا، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اس لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز، غیر معمولی حالات کی وجہ سے غیر معمولی جو ہے اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں جن کے نشانے پہ ہمارا پورا ملک، ہماری سوسائٹی، ہمارا نظام ہے. آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے، ان کو بندوقیں دیں کس نے تھیں؟ اس وقت کی ریاست نے دی تھی بندوقیں. مقاصد جو تھے مختلف تھے. کسی نے نہیں سوچا تھا یہ بندوقیں ہمارے پہ تانی جائیں گی، یہ ہماری تباہی کا، یہ آگ جو اگلیں گی اس سے ہمارا گھر جلے گا. کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے آج سے 25 سال یا 20 سال بعد ہم جو ہے وہ قانون سازی کریں گے، آئین میں ترمیم کریں گے. جان اچکزئی صاحب، یہ جو فرما رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 25 سال پیچھے چلے جائیں یا 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ریاست نے ان دہشت گردوں کو بندوقیں تھمائی تھیں. 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ اشارہ وزیر دفاع کا کس کی طرف ہے اور اس موقع پر اس سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ریاست کی تعریف کیا ہے. ریاست ہمارے آئین میں ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 7 میں. میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں کہ definition of the state in this para, unless the context otherwise requires,
The state means the federal government, Majlis-e-Shura ya parliament, a provincial government, a provincial assembly, and as such local or other authorities in Pakistan as by law empowered to impose any tax. یعنی ریاست وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، آپ کی پارلیمنٹ، صوبائی حکومتیں، ان کی صوبائی اسمبلیاں یا کوئی اور اتھارٹی جو ٹیکس امپوز کر سکتے ہوں. تو اب یہ اتھارٹی اس وقت کون تھی؟ اگر ہم پچھلے دہائیوں میں چلے جائیں، جو آبجیکٹیو اور پروجیکٹ لانچ کرنے والے تھے وہ پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ. آپ شروع کیجئے 73 سے پھر 78 تک افغانستان سے لوگ بلائے گئے، گلبدین اقبتیار، ربانی صاحب، ان کو جنرل بابر صاحب نے یہ پروجیکٹ دیا اور یہ آبجیکٹیو متعین کی کہ افغانستان میں ہم ایک ایسا گورنمنٹ بنائیں گے، یہ اور ان کو اسلحہ اور ٹریننگ دی گئی. یہ افغانستان میں رشین آکوپیشن سے پہلے کی بات ہے. پھر اسی پروجیکٹ کو پھر ریسیوم کیا گیا 1998 میں، جب پھر جنرل بابر صاحب تشریف لائے اور بے نظیر بھٹو کا گورنمنٹ تھا. انہوں نے اسی پالیسی کو ایک آرکیٹیکٹ کے طور پہ آگے دوام بخشا. پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو جس میں عام آرڈینری طالب تھے مدارس کے، ان کو ریکروٹ کیا اور پھر جو ہے ان لوگوں کو استعمال کیا. تو اس وقت کی بے نظیر گورنمنٹ کے جو مین آرکیٹیکٹ تھے جنرل بابر صاحب، یہ ان کا ویژن تھا، آبجیکٹیو تھی اور پروجیکٹ تھا. بعد میں کئی گورنمنٹس نے بادر ناخواستہ اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن تقریباً ہمیں آئندہ 2 اور دہائی لگے ان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، ملیٹنسی. تو یہ خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کی طرف ان کا اشارہ ہے، ضیاء الحق صاحب کی حکومت کی طرف اشارہ نہیں ہے. بالکل جی بالکل بالکل جی. یہ بے نظیر صاحبہ ان کے مین آرکیٹیکچر تھے، وہ جنرل بابر صاحب تھے اور بے نظیر کا ویژن تھا کہ ہم نے افغانستان میں پہلے اس کے پہلے بھٹو صاحب کا ویژن تھا کہ مجاہدین کی گورنمنٹ، اور پھر بے نظیر صاحبہ کا ویژن تھا. اب مہرین صاحبہ یہ ہم پیپلز پارٹی سے تو آج تک یہی سنتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر کو فروغ دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ضیاء الحق صاحب پر ہے. ہم تو آج تک پیپلز پارٹی کے منہ سے اور زبان سے یہی سنتے رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں ہوا، جب طالبان کو اسلحہ دیا گیا، پیسے دیے گئے، ریکروٹس دیے گئے، نوجوان بھجوائے گئے کہ افغانستان جائیں اور اسلحہ اٹھائیں اور برہان الدین ربانی کی حکومت کو ختم کریں. اور آج وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تو نئی ایک چیز چھیڑ دی ہے خواجہ آصف صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان چکزئی صاحب ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، مگر جس طرح بلنٹلی انہوں نے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب وہ اپنی پرانی سیاسی جماعت میں تھے تو ان کی بات کرتے تھے، آج نئی سیاسی جماعت میں ہے، جو سیاسی جماعت کے جو سیاسی والد ہیں ضیاء الحق صاحب، اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے. جو مین آرکیٹیکٹ تھے، جو مین پرابلم کریٹر تھے، یہ جو ٹیررزم کو، کلاشنکوف کو، ایک بچے کے منہ پہ یہ بات تھی. یہ کن باتوں میں جا رہے ہیں، یہ کیا بات کریں؟ محترم بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ ہمیں اس معاملے میں، اس لڑائی میں، آپ ان کی پرانی تقاریر نکال کے دیکھ لیں. جان اچکزئی صاحب اتنا بلنٹلی ایک ایسے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں کہ میں بہت حیران ہوں کہ جس دن جان اچکزئی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے تب آپ ان سے یہ سوال پوچھ لینا، تب آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے. دیکھیے جو مین آرکیٹیکٹ تھا اور جو مین نصیر اللہ بابر صاحب کا ویسے کوئی کردار تھا اس سارے کھیل میں؟ یہ 93 94 سے لے کر 97 98 تک. دیکھیے نصیر اللہ بابر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک اور بات تھی، وہ ایک اور معاملہ تھا. اس کا کوئی تعلق اس جو آج کل کی یہ جو معاملات کو دوام دینے کی بات ہو رہی ہے اور ان کا جو حالات واقعات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو ایک بچے کے منہ پہ یہ فیکٹس ہیں کہ جب میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس بات کو کرنا چاہیے کہ یہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ تانے بانے گئے ہیں اور ان کو دوام بخشا گیا ہے اور ان کو ختم نہیں کیا گیا. ڈالر کہاں سے آئے اور پیٹیاں بھر بھر کے کہاں جاتی تھیں وہ سب جانتے ہیں، اور وہ ڈالر آنے کی لالچ کے اندر اس معاملے کو مطلب یہاں سے لوگوں کو بنا کے آپ بھیجتے رہے. یہ تو ہیلری کلنٹن صاحب بھی کہتی ہوتی تھی یہ بات کو کہ پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا. اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. آج آپ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف صاحب کو کہیں کہ اگر نظام فیل ہو گیا ہے تو یہ فیلئر پچھلے 2 سال میں کور کر لینا چاہیے تھا نا. جب آپ نے پہلے ملٹری کورٹس بنائے تھے
آپ نے کہا تھا کہ ہم 2 سال کے اندر کرمنل لا جسٹس سسٹم کو ریویمپ کریں گے, مدرسہ ریفارمز کریں گے, پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی. کہاں ہے وہ؟ اگر آج فیلئر کی بات ہو رہی ہے تو پچھلی دہائیوں کو بھول جائیں. آپ اپنے سیاسی جو آپ کے والد ہیں ان کو بھی بھول جائیں. یہ سیاسی والد نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ضیاء الحق صاحب کو کہا تھا, جو پاکستان کا ڈکٹیٹر ہے اس کو سیاسی باپ جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہا تھا, یہ میں نہیں کہہ رہی, اگر یہ کسی کو برا لگے تو یہ ان کے اپنے کہے ہوئے الفاظ ہیں جو میں بات کر رہی ہوں. دوسرا, آج کا جو فیلئر ہے, یہ فیلئر تو پھر آپ ڈال ہی نہیں سکتے, نہ آپ یہ جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ گزری ہے, کیونکہ یہ فیصلہ 2 سال میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا. آج یہ پیور فیلئر موجودہ حکومت کا ہے. موجودہ حکومت اگر آج ٹیررسٹ یہ جو کورٹس ہیں, ملٹری کورٹس کی بات کر رہی ہے, ملٹری تو نہیں کہتی کہ آپ ہمیں ہمارے کورٹس بنا دیں, ملٹری تو نہیں کہتی کہ آپ ہمیں رکھ کے پی ایس ایل کروائیں, نہیں ہے. فیلئر کتنا ہے؟ میں عرفان قادر صاحب کے سامنے ملٹری یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دو, مگر ہم ان کو نہیں کرنے دیتے. اپنے فیلئرز ہم ان کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کر کے دے دیں گے. یہ جوڈیشل ریویمپنگ چاہیے, آپ کو میرٹ پہ ججز چاہیے. یہ کیوں سسٹم فیل ہو رہا ہے؟ مزید بات کرتا ہوں مہرین صاحبہ, مزید اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن ایک جملہ وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, آنریبل ہیں, بڑے بڑے سال گزار کے آئے ہوئے ہیں, کیا یہ ان کا فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر ملٹری کورٹس بن جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہاں رہنے کا کیا, ہمارا مقصد کیا ہے؟ پھر سارے کام ملٹری کورٹ سے آپ کروا لیں. تو ریفیمپنگ چاہیے جوڈیشری کی. صحیح ہے عرفان صاحب, یہ نظام کولیپس کر گیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے ملٹری کورٹس کے نظام کولیپس کر گیا ہے جیسے کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی, خواجہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے ابھی مجھے سنائی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ کولیپس کر گیا. تو اس حد تک تو میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ واقعی اگر جوڈیشل نظام ہمارا اتنا سٹرونگ ہوتا تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی. اور اس پہ تو آصف زرداری صاحب نے بھی خاص طور پہ ملٹری کورٹس کے بارے میں کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا, اور انہوں نے ملٹری کورٹس کی تشکیل 9 کی بات بھی کی. تو اب جب ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اور سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, تو جیسے کہ مرین اکرم راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ وہ بالکل سوری جی, مرین انور راجہ صاحبہ جی, بالکل ان سے بڑے ہمارے ویسے بھی ان کے والد صاحب سے بڑے مراسم ہیں جی. راجہ انور صاحب سے بہت بڑے وکیل تھے پاکستان کے. تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ یہ سارے سسٹم کو ری ویمپ کیا جائے. جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ جی تشکیل 9 ملٹری کورٹس کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ میں خود پاکستان کی جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں, اور اس میں جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں تب بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں تھا, اور جس کو چیف جسٹس صاحب اس وقت کے چاہتے تھے وہ یہ اپوائنٹ ہو جاتے تھے, اور وہ کوئی شفاف طریقہ نہیں تھا. تو ایک حصہ تو خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا. اور میرا خیال ہے اکثر لوگ مجھ سے ایگری بھی کریں گے اس بات پہ, کیونکہ جوڈیشری کی اگر ہم دیکھیں پرفارمنس تو ابھی فیصلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو پھانسیاں لگ چکی ہیں اور فیصلے اب آ رہے ہیں. صحیح, لیکن سر اس میں پھر میرے 2 سوال. ایک دوسرا سوال آپ کا جو دوسرا تھا خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ, وہ غالباً وہ جو پاک افغان پالیسی تھی جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ ہمیں اس پالیسی کو اپنانا پڑا تھا, اور کوشش یہی تھی کہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جائے اور ہمارے وارم واٹرز تک ان کی رسائی نہ ہو سکے. اور اس وقت جو مجاہدین وغیرہ کی ایک موومنٹ جو چلی تھی ساری, تو خواجہ صاحب کا اشارہ اس کی طرف ہے. اور وہ آپ نے شروع میں اس کی وضاحت بڑی اچھی کر دی تھی کہ میاں صاحب تو اس وقت اس کا حصہ تھے, اور خواجہ صاحب خود بھی نون کا حصہ ہیں, تو کم از کم خواجہ صاحب کو اس حد تک تو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اگر وہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کم از کم نون سے استعفیٰ دیں اور پھر اس پہ کریں. اچھا, میرے اب 2 سوال ہیں سر, اب مختصر میں بریک لے لوں, مگر میرے 2 سوال یہ ہیں کہ اگر واقعی ہمارا نظام جو ہے یہ کولیپس کر گیا ہے جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کی ذمہ داری کسی پر تو ڈالیں گے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اب جسٹس کھوسا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مقدمات میں تاخیر کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف عدالتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ انتظامی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے عدالت کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اس حوالے سے آپ کا انالیسس کیا ہے؟ ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جان صاحب آپ نے گفتگو سن لی ہمارے دونوں مہمانوں کی اور دونوں کا اتفاق آپ سے نہیں ہے. اب آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دیا تھا اور دوسرے سوال کا جواب بھی اگر آپ دے دیں کہ اس وقت ضرورت کیا پیش آئی خواجہ صاحب کو یہ کہنے کی, مزید کنٹروورسیز پیدا کرنے کی, اس وقت تو قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے, ملٹری کورٹس بنانی ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہم نے جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے, تو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت تھی. خواجہ صاحب نے کنٹروورسی پیدا کیوں کی؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ کچھ چیزیں ہماری ہسٹری کا حصہ ہے, ہم نے سبق سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس کنٹیکس میں ایک آبزرویشنز دی ہیں. باقی یہ کہ جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ بالکل کلیپس ہو چکا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. 50 سال سے یہ کلیپس ہے, اب آگے بڑھیے. اس کو صحیح کرنے کے لیے صرف آپ ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں لگا سکتے, تمام قوم کی ذمہ داری کا مطلب ہے تمام اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, جوڈیشری کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو لائرز ہیں ان کو انشور کریں, لوور جوڈیشری میں جو کرپشن ہے وہ انشور کرے, اور ایک حد تک سول سوسائٹی کا ہے کہ وہ پریشر ڈالے تمام سٹیک ہولڈر پہ کہ کرمنل جسٹس ریفارم ہو. اب رہی یہ بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریفارم کرنے کی بات آئے, ہم نے 18ویں ترمیم کی, آج تک وہ صوبے امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. وہ بہت دورس ریفارم تھا کانسٹیٹیوشن میں, ہماری جو کنکرنٹ لسٹ ہم نے ختم کی, ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے, لیکن وہاں پہ ابھی تک ان کی صلاحیت نہیں بنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, جب تمام سٹیک ہولڈرز تیار نہیں ہیں ایک دورس ریفارم لانے کے لیے, ایک گورنمنٹ کبھی نہیں کر سکتی. اب آخری بات جو میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کروں گا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی کے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے کریڈینشلز پہ سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ لیٹ بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کے ساتھ ایک ڈیل کی, پھر جو ہے آپ نے دیکھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو غلام اسحاق خان کے ساتھ ایک ڈیل, تمغہ جمہوریت جو ہے وہ آرمی چیف اس وقت کے اسلم بیگ صاحب کو ملا. پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے ساتھ ایک اور ڈیل لیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے کی, پھر NRO ان سے کیا, پھر زرداری صاحب نے ایک اور ڈیل مشرف صاحب سے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار آئے ہیں, تو یہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریڈینشلز میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یا تو عالمی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی میمو گیٹ کے حوالے سے جو اسکینڈل تھا ان کی ایک ڈیل ہے, پھر لوکل لیول پہ ہر وقت انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار سنبھالا ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ صرف جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا الزام دوسری پارٹیوں کو دیتے ہیں. رہی یہ بات کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے آدھا تیتر آدھا بٹیر کا جو نظام پیپلز پارٹی اب سجیسٹ کر رہی ہے وہ نہیں چلنے والا. ریئلٹی یہ ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں آج ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے. ان لوگوں کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے. جو پروجیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا, جو آبجیکٹیو تھا وہ ختم ہو گیا. ماضی کے جس حکومت نے غلطیاں کی ہے اب نے فارورڈ آگے بڑھنا ہے. اس سے ہم بلیم گیم تو کر سکتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ملک کو بحران سے ہم آگے نہیں نکال سکتے. تمام سیاسی پارٹیاں بالخصوص جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں, تو سر یہ بلیم گیم, یہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ میرا سوال بھی یہی تھا کہ بلیم گیم سے بچنا ہے تو پھر بلیم کیوں لگا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب بے نظیر صاحبہ کی حکومت پر؟ کوئی بلیم انہوں نے نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی ان کو بندوقیں تھمائی اور ان کو فنڈز دیے. اس میں کون سا, تو کیا جنرل بابر صاحب نے گلبدین اقتدار کو یہاں کے مدارس کے اسٹوڈنٹس کو عام نہیں کیا؟ اسلحے اس وقت سے شروع نہیں ہوئے. یہ اس کی وقت کی بات ہے جب انقلاب افغانستان میں کوئی انویژن نہیں آیا تھا, جب کوئی کولڈ وار شروع نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک ریئلٹی ہے, اب اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا میری انور راجہ صاحبہ مجھے فنش کرنے دے. میرین صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ فنش ہو گئی ہے, مر گئے لوگ, آپ نہیں فنش ہوتے. اچھا میرین صاحبہ مسئلہ یہ کہ چلیں خواجہ آصف صاحب نے اگر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی, آپ کی مخالفت میں سیاسی طور پر مخالفت کر دی, لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے. مثال کے طور پر احمد رشید صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جب طالبان ایک سے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا صوبہ جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے جا رہے تھے, جہاں ان کو ڈیفیٹ ہوتی تھی برہان الدین ربانی کے الائنس سے, وہاں پر ان کو مزید فنڈ کرنے کے لیے ان کو اسلحہ بھیجا جاتا تھا, لوگ بھیجا جاتے تھے, اور جنرل نصیر اللہ بابر جو ہیں وہ بڑی پیش رہے, یہ فیکٹ تو وہ بھی دے رہے ہیں. تو آپ کیا بالکل ڈینائی کریں گے؟ ہو سکتا ہے ریاست کی کوئی اس وقت کی حکمت عملی ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ریاست کی پالیسی تھی جو کہ شاید کارگر ثابت نہیں ہوئی, لیکن آپ اس سے بالکل انکار کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جو ابھی چکزئی صاحب نے بات کی ہے, مجھے بڑا ہی افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج بھی
ایک ڈکٹیٹر جو اب شاید اس دنیا میں نہیں ہے، ابھی بھی اس کا خوف ان کے دل میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سچ نہیں بول سکتے. یہ ڈکٹیٹر کو، ضیاء الحق کو، جو اپنا سیاسی باپ کہتے تھے، اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو دوام بخشا آپ کے آئین سے، آپ کی کامرا سے، آپ کے اٹامک پاور سے. یہ کیا بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کی، کس کے ساتھ ڈیل کی؟ کوئی بیٹھا ہوا تھا جس کے ساتھ انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ معافی نامہ لکھا، ڈیل لکھی، اور پاکستان چھوڑ کے گئے، اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی، ہم نے تو کوئی معافی نامہ نہیں لکھا. یہ کیا بات کرتے ہیں. اور جہاں تک فیکٹس کی بات ہے، آپ نصیر اللہ بابر صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ حالات واقعات کچھ اور تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ آپ یہاں کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو آپ میک کر رہے ہیں. آپ ریجن میں امن چاہتے تھے، اور پاک افغان جو ایک پالیسی تھی وہ ایک امن کی پالیسی تھی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے آپ انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں، آپ ان کے پرانے کلپنگز چلا دیں کہ انہوں نے کہا تھا وار، جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے، ایک پولیٹیکل حل ہونا چاہیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بارہا یہ بات کی ہے. تو فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنا بڑا افسوسناک ہے. اور جس پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی والد ڈکٹیٹر ہوں، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. میں آپ کے اس پروگرام سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہماری جوڈیشری کے اندر بہت ججز جو ہیں بہت اچھے ہیں، کچھ ججز بہت اچھے ہیں، اور وہ ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بڑے فیئر ہیں، وہ بڑے ٹھیک ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے، یہاں پہ عرفان قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود حصہ رہے ہیں اس سلیکشن کا، کہ کیا اس جوڈیشری کو ریویمپنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ جوڈیشری خود نہیں سمجھتی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتی ہوں ایک بلیک سٹیمپ ہے ان کے اوپر. دو تین سوال جمع ہو گئے عرفان قادر صاحب کے لیے، لیکن میں سر آپ کی اجازت سے اگر حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ذرا ان کو شامل کر لوں. حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سر، یہ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب کے بیان کو لے کر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو ریاست نے دہشت گرد، جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ان کو بندوق تھمائی، ان کو فنڈز فراہم کیا، ان کو سپورٹ کیا ریاست نے. اب اس زمانے کی جب ہم ہسٹری نکال کے دیکھتے ہیں، اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس وقت حکومت بے نظیر صاحبہ کی تھی، اور اس میں نام پھر کچھ اور لوگوں کا بھی آتا ہے، کچھ مدارس والوں کا بھی آتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں سپورٹ فراہم کرنے کے لیے یہاں سے بسیں بھر بھر کے جایا کرتی تھیں، اور طالبان کو جہاں جہاں ڈیفیٹ ہوتی تھی وہاں پر ان کو مین پاور فراہم کی جاتی تھی. سر، یہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ پالیسی غلط تھی جس کی طرف خواجہ آصف صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے بندوقیں دیں آج انہوں نے ہم پہ تان لی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خواجہ آصف نے جو بات کی بہت دیر ہو گئی. یہ آج سے 14 سال پہلے کہنا چاہیے تھا، یا 80 میں کہنا چاہیے تھا، 80 کے بعد جب روس نے جارحیت کی افغانستان میں، یا 94 کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی تحریک آئی، اور پھر افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، اور ریاست پاکستان نے طالبان کی حکومت امارت اسلامی افغانستان کے نام سے تسلیم کیا. لہذا اگر یہ خواجہ آصف صاحب اشارہ کرتے ہیں ان احوال کو یا ان حالات کو، لہذا وہ فیصلہ جو اس وقت کر چکے تھے اور ریاست کر چکی تھی، اس وقت حکمرانی کس کی تھی، اس کے بعد تسلسل کون وزیر اعظم بنا، کون ملک پر حکمرانی کرتے رہے، ڈکٹیٹر کون تھا، جنرل کون تھا. لہذا ہم بار بار یہ کہتے ہیں، مشرف خود کہتے ہیں، کرنل امام کو آپ اٹھا کے ان کی ویڈیوز موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ کچھ جو آج خواجہ آصف کہہ رہے ہیں وہ مشرف بھی کہتے ہیں، وہ کرنل امام بھی کہتے تھے. آج خواجہ آصف نے بہت دیر ہو گئی یہ بات کی کہ ہم نے بندوق تھمایا، ریاست نے اس کو پالا، ریاست نے اس کی تربیت کی، ریاست نے اس کو کشمیر بھجوایا، ریاست نے اس کو افغانستان بھجوایا. جب یہ سب کچھ کیا گیا تو پھر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ پھر تو ذمہ دار ریاست ہے. پھر ریاست تسلیم کرے کہ میں نے غلطی کی ہے. کل جو کچھ
رہا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایک طبقے کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، یہی جمعیت علماء اسلام کا موقف رہا ہے روز اول سے کہ جن نوجوانوں کے کندھوں میں آپ نے بندوق ڈال کے ان کو بھجوایا اور استعمال کیا، ان کا استاد کون تھا، ان کو تربیت دینے والا کون تھا، کہاں ان کی تربیت ہو رہی تھی، کس مقصد کے لیے ان کو بھیجا جا رہا تھا، یہی تو ہماری بدقسمتی ہے۔ آج امریکہ میں کانگریس میں ایک امریکن پارلیمنٹرین، ایک معتمد مستند پارلیمنٹرین ایک بل لا رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے دیتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ خواجہ اشرف کا بیان، مشرف کا بیان، کرنل امان کا بیان، یہ تو اس کی تائید کر رہی ہے کہ ریاست اس میں ملوث تھی۔ اب خواجہ اشرف مطلب بلا ضرورت یہ بیان دیا گیا ہے، یہ اپنے گلے میں خود ایک میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وقت گزر چکا ہے، صحیح ہے، وقت گزر چکا ہے، ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ حمداللہ صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے سر، ایک بریک کا وقت ہے سر، ایک آپ میرے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر بریک میں پروگرام میں سر 2-3 سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں مختصر بریک کے بعد رکھتا ہوں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ عرفان صاحب اب معاملہ یہ ہے سر، اگر اب 2 حصوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں چونکہ خواجہ اشرف صاحب کی، اور اس میں جو پہلا حصہ تھا ان کی گفتگو کا جس میں وہ نظام کے کولیپس کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب جسٹس کھوسا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات میں تاخیر کے ذمہ دار جو ہیں وہ انتظامی ادارے ہیں یا عدالتیں نہیں ہیں، ساری ذمہ داری اٹھا کے عدالتوں پہ نہیں ڈالی جا سکتی، ظاہر ہے ان کو شواہد چاہیے، ایک تو قوانین کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوئی ہے کہ وہ کمزور ہیں، پھر ان کو شواہد چاہیے، ان کو ایف آئی اے کی سپورٹ چاہیے، ان کو پولیس کی سپورٹ چاہیے، یہ ادارے بھی تو معاونت فراہم کریں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے خواجہ صاحب کی بات درست ہے، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ ادارے واقعی کلیپس کر چکے ہیں، تو ذمہ داری کس پر ڈالیں؟ جی میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میں اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے ریاست نے یہ کیا اور ریاست نے یہ کیا، تو وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور ڈیفنس منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ریاست کے خلاف بات کریں اور ریاست کا نام لے کے کریں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ تو ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گی، اور اس نے تو ہمیشہ قائم رہنا۔ اور جو آرٹیکل 7 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از دا فور موسٹ ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن ٹو بی لائل ٹو دا اسٹیٹ، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا ریاست سے وفاداری جو ہے سب سے اولین فرض ہے پاکستان کے ہر شہری کا۔ تو ریاست نے اتنے سالوں میں جو کچھ بھی کیا، ریاست کا نام لے کے ایسی بات کرنا یہ خلاف آئین ہے، اس طرح کی بات کرنا ان کو چاہیے ذرا سوچ سمجھ کے کریں، ورنہ وہ اپنے اوتھ کو وائلیٹ کریں گے، اور کیا اس کے بعد بھی وہ صادق اور امین کہلائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ تو میں ان سے یہی ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آئندہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے خدا را ذرا سوچ لیں کے لیے ریاست کو چارج شیٹ نہ نہیں، اور آئین کے پروویژنز کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جب آپ اٹارنی جنرل تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریک چلی تھی وکلاء کی جس میں عدالتی نظام کے ریفارمز کے بڑے وعدے کیے گئے۔ افتخار چودھری صاحب نے بحالی کے ساتھ کہا کہ ہم عدالتی نظام کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ کچھ ہوا تھا پاکستان کی عدالتی نظام میں، کچھ رتی برابر کچھ تو فرق پڑا ہوگا اتنی بڑی تحریک کے بعد، اتنی بڑی موومنٹ کے بعد؟ اس تحریک کے بعد عدالتی نظام جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، مزید اتنا بیڑا غرق ہوا تھا کہ پھر پورے کے ایک تو انہوں نے 100 ججز اسی وقت نکال دیے، جیسے ہی چودھری صاحب ریسٹور ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ ججز اپوائنٹ کیے، اور مائنورٹی آف ججز نے دنیا کی تاریخ کا پہلا واحد فیصلہ کر دیا جس میں کہ جوڈیشری کی ایک چھوٹی سی سیگمنٹ نے پوری پاکستان کی جوڈیشری نکال کے باہر پھینک دی، اور یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 31 جولائی کا فیصلہ اسی لیے کبھی سائٹ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی ریویو پینڈنگ ہے، اور اس ریویو میں خاص اب یہ جنہوں نے بحال کرایا تھا ان کو پوچھنا چاہیے نا کہ ہم نے آپ کو بحال کرایا تھا، اس تحریک کو کامیاب کرایا تو علی احمد کرد صاحب نے تو تقریباً آلموسٹ معافی مانگ لی تھی قوم سے، انہوں نے بہت سارے جو اس زمانے کے لیڈران تھے انہوں نے بھی مانا اس چیز کو۔ حافظ عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ڈراپ کر گئے ہیں، چلیں مجھے ذرا ایک چیز صرف مجھے جان صاحب بتا دیں، پھر میں مہرین صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ جان صاحب یہ ریاست کو چارج شیٹ کرنا صرف سیاسی فائدے کے لیے، یعنی کہ آپ مخالف سیاسی جماعت کو رگیدنے کے لیے آپ ریاست کو چارج شیٹ کر دیں، سر پوری دنیا ان کی اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرے گی پاکستان کو چارج شیٹ کرنے کے لیے، اس سنگینی کا احساس ہے پی ایم ایل این کو؟
پہلی بات تو یہ کہ آئین میں ڈیفینیشن کیا ہے ریاست کا، جو میں نے اب بتا دیا. کوئی حکومت، پارلیمنٹ، صوبائی حکومت یا اسمبلی یا اتھارٹی جو ٹیکس امپوز کر سکتی ہے، ان کی پالیسیوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. ماضی میں ہماری حکومتوں نے فاش غلطیاں کی ہیں، ان سے سبق سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری منفی لیگیسیز ہیں، ان کی غلامی نہ کرنا اور ان سے سبق سیکھنا ہماری سیاست کی ایک اہم جز ہے. لہٰذا اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے سنگین فارن پالیسی مسٹیکس کی ہیں، ہم نے سنگین اکنامک پالیسیاں، ہم نے بالز جو کیچ کرنے تھے وہ ہم نے مس کیے ہیں. لہٰذا اس سے ہم سبق سیکھ کے آگے بڑھنا ہے، یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے اور یہ ریشنل ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں. لہٰذا اس پہ فتوے جاری نہیں کرنا چاہیے. آئین میں بہت کلیئر ہے. آرٹیکل 5 کہ اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے پیپلز آرٹیکل 7 کی میں آپ کو کوٹ ایوری سٹیزن ٹو لائلٹی ٹو آرٹیکل 7 میں نے آرٹیکل 7 کی بات کی ہے جو میں نے آرٹیکل 5 کی بات کی ہے. آرٹیکل 5 میں سب سے پہلے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ. اچھا اس ڈسکشن کو میں ذرا ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا دونوں کو، اس کو کنٹینیو کر لیں گے. لیکن وہ حافظ عبداللہ صاحب سے ذرا میں چونکہ 2 منٹ انہوں نے جانا ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں حافظ عبداللہ صاحب کو 2 منٹ دے دوں. حافظ صاحب ذرا ایک تو بات اپنی مکمل کر لیں. سر اب معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بہت لیٹ ہو چکا. اب کیا ان چیزوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حقائق ہیں اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو ضرورت ہے کہ اس موقع پر ان حقائق کو سامنے رکھیں، کیونکہ اس وقت تو ضرورت شاید لگتا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی اور پوری قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ریاست کو مورد الزام ٹھہرانا یا پرانے گڑھے مردوں کو اکھاڑ کر باہر لانا، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ وقت گزر چکا ہے ان باتوں کا. کون تھا؟ ریاست تھا، سیاستدان تھا، عدلیہ، تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے ذمہ دار تھے. ایک ذمہ دار تھا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ اس وقت کرنا چاہیے اگر فیصلے کرنے میں ہم نہیں تھے، لیکن بعد میں جب حکمرانی ہماری آئی جمہوری دور، ہم نے ان کو تسلسل کیوں دیا؟ اگر یہ غلط تھا پھر آج ذمہ دار کون ہے جو آج 70,000 لاشیں قوم کو دی گئی، 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، افغانستان پاکستان سرحد پر لڑائی کا سما ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کی آئے روز اشتعال انگیزی ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہمیں آگے دیکھ کر یہ دیکھے کہ بین الاقوامی قوتیں آپ کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. بین الاقوامی وہ اس خطے میں ایک نئی جنگ شروع کر رہی ہے. کیا اس کے لیے ہم نے حکمت عملی بنائی ہے ان کی سد جواب کے لیے؟ ہم 2015 جولائی کی رپورٹ ہے پاکستان کی، وہ یہی بات جو آج کانگریس ایک بل کی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آج کے بعد دہشت صحیح ہے. حمداللہ صاحب کی کا پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہ جو ریاستیں ہیں، مختلف قوتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں مختلف دنیا کے ممالک کی، وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو چارج شیٹ کرنے کے لیے اور الزامات عائد کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ کہنا چاہتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کس کی معاونت کر رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک مختصر بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، مہرین صاحبہ کے پاس میں جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اب کیا امکانات ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کتنا قریب ہے اور کیا ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے اس پر کنسنسس ڈیولپ ہونے میں کیا چیزیں رہ گئی ہیں اور کس حد تک پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے. ایک مختصر بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اب مہرین صاحبہ اس تمام بحث سے نکلتے ہوئے بہرحال لگتا یہ ہے کہ ضرورت ہے اس وقت ملٹری کورٹس کی. سسٹم کولیپس کر گیا ہے یا نہیں کر گیا، کون ذمہ دار ہے، اے ذمہ دار ہے، بی ذمہ دار ہے، لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، اس کا قیام ضروری ہے. پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے کس حد تک ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے، کتنا قریب ہے پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے آج تو یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے. ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے. جوڈیشری کا فیلئر ہے یا سسٹم کمزور ہے یہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے. مگر جب آپ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر سیف گارڈز یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اندر یا پارلیمنٹ کو سیف گارڈ رکھنے کی ضرورت ہے.
لاسٹ ٹائم جب ملٹری کورٹس بنائی گئی تو کہا گیا تھا جیٹ بلیک ٹیررسٹ، تو پھر جیٹ بلیک ٹیررسٹ کتنے اس میں آئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو جیٹ بلیک نہیں تھے ان کو بھی جیٹ بلیک کر کے اندر ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم کو آپ نے دیکھا پہلے ان پہ کیا الزامات لگائے گئے، آج بھی وہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بالکل ٹیررزم کو ختم کریں، ٹیررسٹ کو ختم کریں، مگر یہ سیف گارڈز آپ کے آئین اور آپ کا قانون جو دیتا ہے وہ بھی ہونے چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی طرح بھی ہم کسی یعنی دہشت گرد کو سپورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر پروڈیوس کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو 9 پوائنٹس آپ کے ہم نے پارٹی نے دیے ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیے 2 سال میں جو آپ کام نہیں کر سکے، آپ کو 2 سال اور مل جائیں گے، 3 سال تو آپ لٹکتے رہیں گے، یعنی یہ گورنمنٹ لٹکتی رہے گی، کام نہیں کرے گی۔ ہم نے صرف یہ معاملہ اس لیے ڈالا ہے، ہم نے یہ بات اس لیے ڈالی ہے کہ 1 سال میں یہ ان پہ پریشرائز کیا جائے کہ یہ جو کرمنل لا جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشری کی ریویمپنگ ہے، اس پہ یہ کچھ کریں۔ صحیح ہے، تو آپ جان صاحب 2 سال میں کام ہو نہیں پایا یا 2 سال میں کام کیا ہی نہیں گیا؟ جان صاحب جی دیکھیے پہلی بات یہ کہ 2 سال میں یہ کام نہیں ہونے والا۔ 3 ڈائمنشنز ہیں، ججز کی صلاحیت بنانا، پولیس کی صلاحیت بنانا، اسی طرح وکلا کی صلاحیت بنانا، اس میں تمام صوبوں کا کردار، یہ ایک ایسا ڈائمنشن ہے جو میرا نہیں سمجھتا کہ 2 سال میں جتنے سال کی ضرورت ہے اتنے سال کے لیے 2 سال کی بات کیوں کی گئی پہلے؟ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ 2 سال کی بات پہ اتفاق رائے بنا تھا، سیاسی اتفاق رائے کے بغیر ہم نہیں بڑھ سکتے۔ نون لیگ کی جو بھی خواہش ہے، جب تک پیپلز پارٹی اس پہ لیوریج بنانے کی کوشش کرے گی، اس پہ بارگیننگ کرنے کی کوشش کرے گی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تمام سیاسی قوتوں کا ہے، اپوزیشن کا ہے۔ تو آپ اگر نہیں بڑھیں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا، یہ فیکٹ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے فوج کے پش پہ کھڑا ہونا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ لفاظی بات یہ بتا دیں، صرف ایک چیز مجھے بتا دیں، میں آخری کومنٹ لوں گا عرفان صاحب سے، ٹولز دینا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں جان صاحب کہ آپ کبھی آپ نے چونکہ جوڈیشری میں ایک جملہ سر آخری ایک جملہ فوج کی حمایت کا مطلب عملی لحاظ سے آپ نے وہ تمام ٹولز دینا ہے، اور اس ٹولز میں اس وقت ملٹری کورٹس بھی شامل ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی وہ ٹول نہیں دینا چاہتی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے ابھی کمپیریزن کیا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کا، جب اس وقت وہ جدہ چلے گئے تھے اس وقت ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور انہیں جلا وطن کیا گیا۔ دوسری طرف زرداری صاحب کوئی جلا وطن نہیں کیا گیا، ان کو وہ خود معافی مانگ کے گئے تھے۔ سنیے کام دام، جب وہ سنیے میری راجہ صاحبہ سنیے، آپ سنیے نا، آخری منٹ ہے سر مجھے عرفان صاحب، جان صاحب 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے گا، آخری جملہ، ہاں ایک جملہ آخری میں فنش کروں۔ زرداری دیکھیے جان صاحب آپ فیکٹس کو تو ڈسٹارٹ نہ کریں نا۔ آپ سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ دونوں چیزیں عرفان صاحب دونوں چیزیں دیکھیں میں نے یہ بات کرنی ہے، مجھے یہ بتائیے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں یا 2 سال میں یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا جا سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، میرین صاحبہ، میں جان اچکزئی صاحب سے بالکل ایگری کروں گا، اور میں توقع کروں گا کہ میرین راجہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپنا رول اس میں پلے کریں، اور اس پہ دونوں پارٹیوں کا اتفاق رائے ہونا بڑا ضروری ہے، پھر ہی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اور تمام لوگوں کا مجھے اس بات پہ کنسنسس نظر آیا ہے کہ ملٹری کورٹس بالکل ہوں، لیکن اس میں سیف گارڈز ہونے چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لا کو اکراس دا بورڈ اپلائی کرنا چاہیے، کوئی یعنی کسی ایک سیگمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشری کی تشکیل 9 پہ، کیونکہ سارا سسٹم سب ایگری کر رہے ہیں، ری ویمپ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کا، میرین انور راجہ صاحبہ، جان اچکزئی صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، تمام مہمان ہمارے تفصیل سے ہم نے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان پر جو کل ان کا سامنے آیا تھا اس پر بات کی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔